بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خاتم الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں۔ میں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو تم سے قرابت کے تعلقات توڑے اس کے ساتھ تعلقات جوڑو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بہترین اخلاق ہیں کہ جو تمہیں کچھ دیتا نہیں ہے تم اس کو دو، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو، اور جو تم سے قرابت کے تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق اس کو توڑتا ہے تم اس کے ساتھ تعلقات جوڑو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آدمی خالص ایمان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ یہ کام نہ کرے کہ اپنے سے تعلقات توڑنے والوں کے ساتھ تعلقات جوڑا کرے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا کرے، اپنے کو گالیاں دینے والے کو بخش دیا کرے، اور جو اپنے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو یہ معاملات اگر آدمی کرے گا تو پھر اس کا ایمان خالص ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی اس ایمان کی سطح تک پہنچائے اور اس ایمان کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم کرے ہمیں اس کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتہ داری تعلقات جوڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو ظلم کرے اللہ ہمیں اس کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج درس عربیہ تعلیم القرآن بلال مسجد ملکہ کی طلباء کرام کی ہماری ایک بہن ہے فوزیہ قمر صاحبہ کراچی سے، انہوں نے اپنی والدہ محترمہ شاہدہ بیگم مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ان طلباء کرام کی ضیافت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باجی فوزیہ قمر کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اہل خانہ سمیت حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ خیرات کی برکت سے ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کی آخرت کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی ساری گھاٹیاں آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ایسے نیکی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو آدمی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان طلباء کرام کی خدمت اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی مرحومین کی آخرت سنوارنے کے لیے ضرور کیا کریں۔ یہی انسان کے کام آنے والا مال ہے جو انسان کا اللہ کے راستے میں لگ گیا، اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں لگ گیا، اللہ کی رضا والے کاموں کے اندر لگ گیا، تو یہی انسان کا اپنا مال ہے۔ باقی انسان کا جتنا بھی چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہ سب پیچھے ورثاء کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی